یہ تھوڑا سا ایک کمپلیکیٹڈ سا معاملہ ہے. اگر ہم پولیس آفیشلز کے پاس جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کسٹڈی اب ہمارے پاس ہے، ملزم کی عدالت کے حکم سے ہمارے پاس ہے، اور ہم جس کو مرضی ملوائیں، جس کو مرضی نہ ملوائیں. تو کچھ مقدمات میں حساسیت ایسی ہوتی ہے کہ ملزم کو باہر سے کوئی مدد وغیرہ اس طرح وہ نہ ملے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بہتر ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود ہماری اعلیٰ عدالتیں جو ہیں وہ قرار دے چکی ہیں. ہمارا کانسٹیٹیوشن آرٹیکل 10 اور 10A فیئر ٹرائل اور آربیٹریری جو اریسٹ ہے اس کو ڈسکس کرتا ہے اور کہتا ہے، اور اسی طرح ہمارا ضابطۂ فوجداری وہ کہتا ہے کہ جب بھی کسی ملزم کو گرفتار کیا جائے تو اس کو 24 گھنٹے کے اندر اندر متعلقہ علاقہ مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائے. اور اگر کوئی اس قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے، سپوز کوئی پولیس آفیشل اس قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے، تو اس کے خلاف پولیس آرڈر اور پولیس رولز کے تحت جو ہے وہ کارروائی ہوگی، FIR درج ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ بندہ وہ اللیگل کنفائنمنٹ میں، اللیگل کسٹڈی میں وہ تصور ہوگا، جس وہ ایسے ہی ہے جیسے کسی نے اس کو کڈنیپ کر کے رکھا ہوا ہے. کیونکہ آپ نے جو مینڈیٹری پروویژنز ہیں آف کانسٹیٹیوشن اینڈ ضابطۂ فوجداری، کرمنل پروسیجر کوڈ، اس کی آپ نے وائلیشن کی ہے، جو کہ کہتی ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر آپ نے ملزم کو پیش کرنا ہے متعلقہ علاقہ مجسٹریٹ. اگر متعلقہ علاقہ مجسٹریٹ کے سامنے پیش نہیں کر سکتے تو جس علاقے سے آپ نے گرفتار کیا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ متعلقہ علاقہ مجسٹریٹ کے سامنے پیش آپ وہ دور ہے یا کسی دوسرے شہر سے آپ نے ملزم کو گرفتار کیا ہے، تو وہاں کا جو علاقہ مجسٹریٹ ہے جس علاقے سے آپ نے گرفتار کیا ہے وہاں پیش کر کے تو اس کا راہداری ریمانڈ لیں کہ میں نے اس کو لاہور لے کے جانا ہے، تو آپ کے تاکہ نالج میں آ جائے. اس قانون کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ جس بندے کو پکڑا گیا ہے، جو ملزم ہے، اس کے جو رائٹس ہیں، قیدی کے بھی حقوق ہیں، چاہے اس کے خلاف جرم ثابت بھی ہو گیا ہے، اور یا وہ انڈر ٹرائل پریزنر ہے یا وہ کنوکٹڈ ہے جس کے اوپر مرڈر کا بھی، تو اس کے بھی پریزن رولز کے مطابق اس کے بھی حقوق ہیں، جو فنڈامنٹل رائٹس میں بھی ہیں وہ. تو وہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ نالج میں آئے، اسٹیٹ کے نالج میں آئے کہ یہ بندہ جو ہے یہ مسنگ نہیں ہے، یہ کڈنیپڈ نہیں ہے، یہ بندہ پولیس کی کسٹڈی میں ہے، کسی لا انفورسمنٹ ایجنسی کی کسٹڈی میں ہے. اور اسی طرح اس کی فیملی کے نالج میں آئے. پولیس رولز اور پولیس آرڈر یہ بھی کہتا ہے کہ پولیس آفیشل جو اس کو گرفتار کرے وہ اس کے فیملی ممبرز کو انفارم کرے کہ ہم نے یہ بندے کو گرفتار کیا ہے اس مقدمے میں. ایون جس بندے کو آپ گرفتار کر رہے ہیں اس کو آپ بتائیں پہلے کہ یہ تمہارے خلاف کمپلینٹ ہے، یہ یا FIR ہے. یہاں پر ہماری جو سسٹم ہے اس میں FIR کے بعد گرفتار کیا جاتا ہے، کمپلینٹ کے اوپر گرفتار نہیں کیا جاتا. کمپلینٹ کی صورت میں صرف اگر کمپلینٹ ہے جو ابھی FIR میں کنورٹ نہیں ہوئی، اس سے صرف پوچھ گچھ کی جا سکتی ہے، بلایا جا سکتا ہے کہ بھائی تمہارے خلاف یہ ایک شکایت آئی ہے، تھانے میں آ کے اپنا موقف جو ہے وہ جانا چاہیے. تو اس کی فیملی کو انفارم کیا جانا چاہیے. اچھا، قانون یہ کہتا ہے کہ اس کو ایکسیس، اس کا جو لیگل رائٹ ہے، یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے، اس کو ایکسیس اس کے وکیل کے پاس ہونی چاہیے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا موویز میں کہ وکیل جو ہے، جو پولیس یا لا انفورسمنٹ ایجنسی اس کو پکڑتی ہے تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو وکیل سے نہ ملوایا جائے، فوری جو ہے وہ کارروائی کی جائے، کیونکہ وکیل ملے گا تو وکیل اس کو اس کے رائٹس جو ہیں وہ بتائے گا کہ تم نے یہ بات کر سکتے ہو، یہ نہیں بتا سکتے، یہ تو وکیل اس کو مل سکتا ہے اور ملنا چاہیے، اور عدالتیں اس کے اوپر فیصلے کر چکی ہیں. اب یہ جو ایک وہ پیریڈ ہوتا ہے نا جس میں اس کو جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کیا گیا ہے، تو اس میں نو ڈاؤٹ اب عدالت نے اس کی جو کسٹڈی ہے، اس کی جو باڈی ہے وہ حوالے کی ہوئی ہے، متعلقہ انویسٹیگیٹنگ جو آفیسر ہے اس کے حوالے کی ہوئی ہے، تو وہ اس کو ریفیوز کر سکتا ہے. لیکن اس صورت میں بھی آپ پہلی تو کوشش یہی ہونی چاہیے کہ دیکھیں ہمارا اور پولیس کا جو واسطہ ہے وہ روٹین میں رہتا ہے، ہمیں الجھنا نہیں چاہیے. پولیس کو بھی چاہیے کہ وہ فیسیلیٹیٹ کرے اگر وہ اپنے وکیل سے ملنا چاہتا ہے یا وکیل اس کو ملنا چاہتا ہے، اور وکیل کو بھی چاہیے کہ
وہ اچھے طریقے سے معاملات جو ہے وہ اگر ملاقات کرنا چاہتا ہے تو وہ کرنے کی کوشش کرے. لیکن اگر وہ نہیں ملواتے تو ہمارے پاس لیگل فورمز موجود ہیں. ہم جو متعلقہ علاقہ میجسٹریٹ ہے جس نے اس ملزم کا ریمانڈ دیا ہے، فزیکل ریمانڈ دیا ہے، ہم اس کو اپلیکیشن سبمٹ کر سکتے ہیں کہ جناب یہ ملزم جو ہے اس ایف آئی آر میں گرفتار ہوا ہے اور اس تاریخ کو آپ نے اس کا جسمانی ریمانڈ دیا ہے. اور ملزم کی اس کے وکیل تک جو ایکسیس ہے اس کو کانسٹیٹیوشن بھی اس کو تسلیم کرتا ہے اور جو قوانین ہیں وہ بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں. تو میرا اس سے ملنا بڑا ضروری ہے. مجھے الاؤ کیا جائے، اجازت دی جائے کہ میں اس کو مل سکوں اور انویسٹیگیٹنگ آفیسر کو ڈائریکشن دی جائے کہ وہ میری اس سے ملاقات کی وہ ترتیب بنائے اور صورت بنائے. تو وہ میجسٹریٹ سے ہم پرمیشن لے کے بھی وہ اس سے مل سکتے ہیں جسمانی ریمانڈ کے دوران. ادروائز جب جسمانی ریمانڈ ختم ہو جاتا ہے تو پھر ملزم جو ہے وہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل میں چلا جاتا ہے، تو وہاں پر تو پھر فیملی کو بھی ملاقات کی اجازت ہوتی ہے. اس جو انڈر ٹرائل پریزنر ہے یا کنوکٹڈ پریزنر ہے ایون اس کو اپنے گھر پہ فون کرنے کی بھی اجازت ہوتی ہے، یا جب وہ عدالت میں پیشی پر آتا ہے تو وہ وہاں پر بھی اپنے فیملی ممبر سے یا وکیل سے اس کی ملاقات جو ہوتی ہے. اور وہاں پر بھی سپوز ہم ٹرائل کے لیے جو ملزمان آتے ہیں تو ہم عدالت سے اس موقع پر بھی وہ ریکویسٹ کر لیتے ہیں کہ جناب میں نے ملزم سے کچھ دیر میں علیحدگی میں بات کرنی ہے تو وہ الاؤ کی جائے. تو کورٹ سیکیورٹی میں ہی، عدالت میں ہی، کمرہ عدالت میں ہی وہ الاؤ کر دیتی ہے. تو آپ کا جو سوال تھا کہ جسمانی ریمانڈ کے دوران ڈیفینیٹلی وہ کر سکتا ہے، لیکن جو اس طرح کی سچویشن سامنے آتی ہیں جس میں کوئی تنازع ہوتا ہے تو اس میں ہم پھر کورٹ کی مدد لے سکتے ہیں.